الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات، آج دی اس کانفرنس دے اندر میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام دا تذکرہ. میں اللہ دے قرآن وچوں سیدنا سلیمان علیہ السلام دا تذکرہ کردیا ہویا 3 واقعات قرآن وچوں بیان کرانگا. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ مینوں اور توانوں سمجھ سمجھا کے سن سنا کے کتاب و سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے. اگر تھوڑی جی تکلیف کرو، اگے جگہ خالی ہے، ساتھی اگے ہو جاؤ تاکہ مینوں بھی پتا ہوئے کہ میں تانوں بات سمجھانی ہے، تساں سمجھنی ہے. وہ پیچھے کافی دور ساتھی بیٹھے ہو، اگے آ جاؤ تاکہ قریب جتنا ہوگے انشاءاللہ بات ہونی زیادہ سمجھ آئے گی.
سیدنا سلیمان علیہ السلام اور سیدنا داود علیہ السلام یہ دونوں ہی اللہ دے ایسے پیغمبر نے جڑے پیغمبر بھی سن اور بادشاہ بھی سن. رب نے انہاں نوں نبوت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور اللہ نے ایسی حکومت دیتی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ جیسی حکومت تو مینوں عطا کی تھی یہ ربا میرے تو بعد کسے اور نو نہ دیں. اور پھر انجی ہویا ایک دفعہ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے سن تے آپ علیہ السلام نماز دے اندر کچھ ایسے اعمال کیتے جڑے کہ نماز دا حصہ نہیں. نبی علیہ السلام فرماندے نے بعد جدو فارغ ہوئے صحابہ نے سوال کیتا اللہ دے نبی اج تو اساں ایسے اعمال کیتے نماز دے اندر جڑے عام طور تے تسی نہیں کرتے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک شیطان میری نماز نو خراب کرنے واسطے آیا، میں انہوں قابو کر لیا اور میرا دل کیتا کہ میں انہوں بند دیاں، لیکن مینوں اپنے پائی سلیمان علیہ السلام دی دعا یاد آ گئی کہ اللہ جیہو جی حکومت مینوں عطا کیتی یا کسے اور نو عطا نہ کری، اس واسطے میں انہوں چھوڑ دیتا. سلیمان علیہ السلام نو رب نے حکومت جڑی عطا فرمائی انسانات تے بھی عطا فرمائی جنات تے بھی عطا فرمائی. اللہ نے سلیمان علیہ السلام نو پرندیاں تے درندیاں تے بھی حکومت عطا فرمائی، جانوراں تے چرند پرند تے بھی حکومت عطا فرمائی. حضرات اور میرے رب نے سلیمان علیہ السلام نو جانوراں دیاں بولیاں بھی سکھائیاں، جانوراں دی زبان بھی سکھائی. آؤ اے حضرت سلیمان علیہ السلام دا تذکرہ قرآن وچوں ذرا سماعت فرما لو. رب دا قرآن اعلان کر رہے ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام دا تذکرہ کر دے. مولا فرماندے نے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. اللہ فرماندے نے سلیمان علیہ السلام نو اساں داود علیہ السلام دا وارث بنا دیتا. اے داود علیہ السلام رب دے نبی نے اور بادشاہ نے، اور اللہ نے انہاں دا وارث نبوت دا بھی اور بادشاہت دا بھی رب نے وارث بنا دیتا انہاں دے بیٹے سلیمان علیہ السلام نو. اللہ فرماندے نے سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے داود علیہ السلام دا وارث بنا دیتا. جدو مسند حکومت تے بیٹھے اور لوگاں نو واز کیتا تے فرماندے نے یا ایوہ الناس علمنا منطق الطیر. اے جڑا تذکرہ آج میں شروع کیتا ہے نا یہ دی اندر بڑے سبق نے، عقیدے دی بڑی اصلاح ہے، یہ دی اندر بڑیاں ساریاں ساڑھے واسطے رہنمائیاں موجود نے. اگر توجہ رکھو گے انشاءاللہ رب دے قرآن دے اس مقام تو بڑیاں باتاں سمجھ آن گیاں. ذرا توجہ فرمانا. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لوگاں نو واز کر رہے ہیں، فرماندے نے یا ایوہ الناس علمنا منطق الطیر. اور لوگوں رب نے سانو زبانہ پرندیاں دیاں بھی سکھا دیتیاں نے، اللہ نے سانو زبانہ درندیاں دیاں بھی سکھا دیتیاں نے.
رب نے سانو بولیاں جانوراں دیاں بھی سکھا دیتیاں نے وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ رب نے سانو ہر شے بڑی وافر عطا فرمائی ہے تے نالی اے رب دیاں نعمتاں دا تذکرہ کر کے نا کہ رب نے جانوراں دیاں بولیاں بھی سکھا دیتیاں نے پرندیاں دیاں بولیاں بھی سکھا دیتیاں نے درندیاں دیاں جانوراں دیاں بولیاں بھی سکھا دیتیاں نے تو سانو رب نے بڑا کچھ عطا فرمایا ہے تے اگوں ہن تذکرہ کی کرتے نے فرماتے نے ان ھذا لہو الفضل المبین اور لوگوں یہ دی اندر میرا کوئی کمال نہیں یہ دی اندر میرا اپنا کوئی کمال نہیں اے سارے دا سارا اللہ دا فضل ہے اے ساری دی ساری اللہ دی رحمت ہے اگر نبی بنایا ہے تے رب دا فضل ہے اگر انہیں بادشاہ بنایا ہے تے اللہ دا فضل ہے اگر انہیں ترندیاں پرندیاں دیاں بولیاں سکھائیاں نے تے اللہ دا فضل ہے اگر انہیں انسانات جنات حکومتاں دیتیاں نے تے رب دا فضل ہے ان ھذا لہو الفضل المبین یہ تو سبق ملیا یہ تو سانو ایک درس ملیا سبق کی ملیا اگر اللہ کوئی نعمتاں دے وے تے او دے اندر اترانا نہیں چاہیدا اگر اللہ کوئی انعام کرے فخر نہیں کرنا چاہیدا اگر رب کوئی احسان کرے تے غرور تے تکبر نہیں کرنا چاہیدا اے نہیں کہنا چاہیدا اے جناب میرا زور بازو دا کمال ہے اے نہیں کہنا چاہیدا اے میرے ہنر دا کمال ہے اے نہیں کہنا چاہیدا اے جناب میرے علم دا کمال ہے نہیں 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 اگر اللہ کوئی انعام عطا فرما دے وے اگر رب کوئی احسان کر دے وے تے اللہ دا فضل مننا چاہیے رب دا شکر ادا کرنا چاہیے ان ھذا لہو الفضل المبین اے میں تانوں قرآن دی آیت دے وچوں حضرت سلیمان علیہ السلام دا مختصر جہا تعارف کروا دیتا ہے ہن آؤ جڑے میں 3 واقعات سنانا چاہنا انہاں جو پہلا واقعہ سن لو اللہ دے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنا لشکر لے کے نکلے نے اس لشکر دے اندر جنات بھی موجود نے اس لشکر دے اندر انسان بھی موجود نے اس لشکر دے اندر سارے حضرت سلیمان علیہ السلام دے لشکری بھی موجود نے تے جدوں اے لشکر لے کے حضرت سلیمان علیہ السلام نکلے نے رستے دے اندر ایک کیڑیاں دی وادی تے گزر ہو جاند ہے چیونٹیاں دی وادی تے گزر ہو جاند ہے تے ہون اے جیڑی یہ کیڑیاں دی سردار کیڑی ہے نا اے اپنی قوم نو واز بھی کر دی ہے رب نے او دے واز نو قرآن میں بیان فرما دیتا ہے بتا دے کیوں کہ کیڑی دا واز این اللہ دی توحید والا واز ہے کی دا واز ہے بولو رب دی توحید والا واز ہے اللہ نے اے دے واز نو اللہ نے اے دے اس پیغام نو اپنے قرآن دی زینت بنا دیتا ہے آؤ ذرا سنو رب دا قرآن کی حمد ہے اللہ فرماندے نے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کے نکلے اللہ دے پیغمبر سلیمان دے نال جنات بھی موجود نے حضرت سلیمان علیہ السلام نال انسان بھی موجود نے حضرت سلیمان علیہ السلام نال پرندے بھی موجود نے حتی اذا اتو علی واد النمل جدو چیونٹیاں دے اس وادی تو حضرت سلیمان علیہ السلام دا گزر ہون لگا نا تے اے جڑی چیونٹیاں دی سردار ہے
کیڑیاں دی سردار ہے، ایک ہی آمدی ہے قالت نملت، ایک چیونٹی بولی ہے، کیڑی بولی ہے یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیو اے کیڑیو اپنے اپنیاں بلاں دے اندر داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے سوراخاں دے اندر داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے گھراں دے اندر داخل ہو جاؤ۔ کیوں جی سردار جی کی گل بنی ہے؟ کیوں اسی اپنے اپنے مسکنہ دے داخل ہو جائیے؟ کیوں اپنی اپنیاں بلا دے داخل ہو جائیے؟ فرمایا سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، انہاں دا لشکر بھی نال ہے، جنات بھی نال نے، انسان بھی نال نے، نبی سلیمان علیہ السلام دی نال نے۔ حضرات توجہ فرمانا، میرے ایک ایک لفظ تے غور کرنا، میں جڑی عقیدے دی بات وانو سمجھانا چاہنا۔ آج ایک پیر آمد ہے، آج ایک جناب دم درود کرن والا کہند ہے، آمد ہے میرے کل موکلات نے، جو چاہو سو پوچھو۔ کیوں جی یہ گل تساں سنیے کہ نہیں؟ میرے کل موکلات نے، میرے کل جنات نے، میں چلے کٹے نے، میں جنات اپنے قابو کیتے نے، لہذا جو چاہو سو پوچھو، ہر بات دساں گے۔ اے دا کہن دا مطلب ہے کہ میرے کل جنات نے، تے جنات میں نو خبران دیں گے، جنات غیب جام دینے، جنات میں نو تو آڈے حالات تو آگاہ کریں گے۔ میں تو آنو دساں گا، تسی کھا کے کی آئے ہو، تسی پی کے کی آئے ہو، تسی کردے کی ہو، تو آڈا مکان کتے وے، میں جنات کو لو جناب علم غیب دے ذریعے یہ پتا کر کے دساں گا۔ اور لوگوں سن لو، حضرت سلیمان علیہ السلام دے لشکر دے اندر جنات بھی موجود نے، انسان بھی موجود نے، پرندے بھی موجود نے، جانور بھی موجود نے، اولیاء بھی موجود نے، نبی آپ بھی موجود نے۔ تے کیڑی دا عقیدہ سنیا جے، کیڑی کی کہہ رہی ہے؟ آمدی ہے کیڑیو اپنی بلاں دے اندر داخل ہو جاؤ۔ کیوں جی کی گل ہے؟ فرماندی ہے آندی ہے سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، اپنا پاری لشکر بھی نال لے کے آ رہے ہیں۔ تے پھر کی ہوئے گا جناب؟ آمدی ہے لا یہدمنکم سلیمان و جنودہ، لا یہدمنکم سلیمان و جنودہ وهم لا یشعرون۔ سلیمان نبی آ رہے ہیں، لشکر نال لے کے آ رہے ہیں، کدرے اینا دے پیرا تھلے تسی روندیاں نہ جایا جے، کدرے اے جنات اے انسان توانو اپنے پیرا تھلے روند نہ دیں، کدرے توانو مید نہ دیں، کدرے تسی ماریاں نہ جایا جے۔ تے اے دھیان رکھیا جے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اگر تسی اونا دے پیرا تھلے آ گئیاں، اونا نو کوئی نہیں جے پتہ لگنا تے تساں مدیاں جانا ہے، اونا نو کوئی نہیں جے علم ہونا تساں روندیاں جانا ہے، اونا نو کوئی نہیں جے پتہ لگنا تساں مدیاں جانا ہے۔ اور کیڑی دا عقیدہ رب نے قرآن دے اندر بیان کیتے، چیونٹی دا عقیدہ رب نے قرآن دے اندر بیان کیتے، چیونٹی دا عقیدہ اے وے، کیڑی دا عقیدہ اے وے، جب تک رب نہ دسے نبی نوی پیر تھلے موجود چیز دا پتہ نہیں لگدا۔ اگر دسیا نہ جائے انسان بھی نہیں جان دے، اگر دسیا نہ جائے جنات بھی نہیں جان دے، نہ جنات غیب جان دے نے، نہ انسان غیب جان دے نے، نہ اولیاء غیب جان دے نے، نہ نبی غیب جان دے نے۔ غیب جان دیئے تے صرف ایک عرش والے دی ذات غیب جان دیئے۔ اے کیڑی عقیدہ پیش کر رہی ہے کہ سلیمان دا لشکر آ رہے ہے علیہ السلام دا، سلیمان نبی بھی آغن حال ہے، اگر اونا دے پیران تلے تسی مدیاں گئیاں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اونا نو پتا کوئی نہیں لگنا تے تو آڈا کنڈا نکل جانا ہے۔ اس واسطے فٹافٹ اپنی بلان جے داخل ہو جاؤ۔ تے حضرت سلیمان علیہ السلام پہلا میں بیان کیتا ہے کہ فرماندے نے علمنا منطق الطیر، سانو جانوراں دیاں پرندیاں دیاں
بولیاں رب نے سکھا دیتیاں نے۔ ایک کیڑی اپنے قوم والیاں نال گلاں پہ کر دی ہے تے نبی سلیمان دے کان وچ کیڑی دیاں آوازاں پہ جاندیاں نے، ایک کیڑی دی گل نو سمجھ جاندے نے۔ اللہ نے علم جو عطا فرمایا ہے، رب نے بولیاں جو عطا فرمائیاں نے، ایک کیڑی دی بات سمجھ جاندے نے تے جدوں اے دی گل سمجھ آ گئی نا، ہن ذرا دھیان کرے آجے، نبی سلیمان پھر آکڑے نہیں، غرور نہیں کیتا، تکبر نہیں کیتا، فخر نہیں کیتا کہ میں تے کیڑی دی گل بھی سن لئی ہے، میں نو تے کیڑی دی گل دی بھی سمجھ آ گئی ہے، بلے بلے کیا بات ہے میری، میں نو تے کیڑیاں دیاں گلاں بھی سمجھ آ رہی ہیں۔ اور نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تکبر نہیں کیتا، غرور نہیں کیتا، فخر نہیں کیتا، بلکہ کیڑی دی گل سن کے نا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، کیڑی دی گل سن کے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پہ، ہس پہ، تے ہس کے کی آمدے نے قال رب اوزعنی، اللہ مینو تینو بھی جدو رب احسان کرے انعام کرے تے دعاواں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کیڑی دی گل سن کے ہس پے تے ہس کے کی آمدے نے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ہم ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اندے نے ربا مینو توفیق عطا فرما۔ سلیمان نبی قادیاں توفیقہ منگ دے ہو بے، اللہ مینو توفیق دے ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ، جیڑا تم میرے تے میرے ابا جی دے اوپر احسان فرمایا ہے کہ سانو پرندیاں دیاں بولیاں سکھا دیتیاں نہیں، سانو جانوراں دیاں بولیاں سکھا دیتیاں نہیں، سانو جنات دیاں بولیاں سکھا دیتیاں نہیں، سانو درندیاں دیاں بولیاں سکھا دیتیاں نہیں، اینا تے حکومتہ عطا فرما دیتیاں نہیں۔ ربا آج جیڑا تو انعام میرے تے اور میرے والد حضرت داؤد علیہ السلام دے کیتے، اللہ میں نو توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت دا شکریہ ادا کراں، اللہ میں تیری اس نعمت دا شکر گزار بن جاواں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، عرشاں والیا میں نو ایسے عمل دی توفیق دے جنہ عملہ تے تو راضی ہو جائیں۔ اے نبی دعا کر رہے جے، نبی سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ ایسے عمال کرم دی توفیق عطا فرما جنہ عملہ تے تو خوش ہو جائیں، جنہ عملہ تے تو راضی ہو جائیں۔ پتہ لگا رب دی رضا والے عمال اللہ دی توفیق تو بغیر ہو سکتے نہیں ہو سکتے، اس واسطے ہمیشہ رب کو دعا کرنی چاہیے اللہ سانو ایسے عمال کرم دی توفیق دے جنہ عملہ تے تو راضی ہو جائے، کہو آمین۔ وہ یہ دعا کر دے رہا کرو، نبی سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ ایسے نیک عمال کروا لے جنہ تے تو راضی ہو جائیں۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، ربا مینو اپنی رحمت دے نال نیک لوگاں دے اندر داخل فرما لے۔ اچھا ایتھے بھی ایک سبق دے، اللہ اپنی رحمت نال ادخلنی بے رحمتی کا، اللہ اپنی رحمت نال مینو نیک لوگاں جو شامل فرما لے۔ تسی آکھو گے جی یہ رب دی رحمت دا تذکرہ کیوں کیتا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی بندہ اللہ دی رحمت تو بغیر نجات پا سکتا نہیں پا سکتا۔ میرے دے تواڈے پیغمبر جناب محمد گاج کے کہو ذرا صلی اللہ اچھی آکھو صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آپ فرماندے نے جنہیں بھی جنت جانا ہے اللہ دی رحمت نال جانا ہے۔ صحابہ آندے نے محبوب جی تساوی رب دی رحمت نال جنت جانا ہے؟ فرمایا ہاں میں محمد نے بھی جنت جانا ہے تے رب دی رحمت نال جانا ہے۔ حضرات اپنے اعمال تے تکبر نہ کر،
غرور نہ کر اپنی نمازاں تے، فخر نہ کر اپنے روزیاں تے، تکبر نہ کر اپنے حجاں تے، غرور نہ کر اپنی زکاتاں تے، فخر نہ کر، بلکہ دعا کر اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈے اعمال قبول کر کے اپنی رحمت نال اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، کیا حال جی؟ کریم مبارک ہوئے دوجے ویاہ۔ ہاں جی ماشاءاللہ اج تو ہم مولویاں نو ویاہ یاد کرا چھڑے میں، تے پھر مولویاں ویاہ کر لے تو ہاں کہنا مولوی نے ویاہ خور کر لے، عادت اسی آپ ہی پاندے ہو ہار پاندی۔ ہاں جی ذہن بنا چھڑیا نے۔ ہاں جی توجہ فرمانا، حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کی کرتے نے، ربا آج جیڑا تو میرے تے احسان کیتا ہے نا، اللہ میں نو توفیق دے میں تیرا شکر ادا کراں، اللہ میں نو توفیق دے کہ میں تیرا شکریہ ادا کراں، تے ربا ایسے اعمال میرے کول کروا لے جنہ عملہ تے تو راضی ہو جائیں، تے اللہ اپنی رحمت دے نال سانو اللہ اپنے نیک بندیاں جو داخل فرما۔ آؤ ایتھے ایک دعا کریے، ربا سانو بھی اپنی رحمت نال جنت دا داخلہ عطا فرما۔ جنہوں چاہی دی وہ گج کے بولو ہاں، ربا اپنی رحمت نال اینا سارے انو جنت چ پہنچا، اللہ اپنی رحمت نال سانو سارے انو جنت چ بھی کٹھیاں فرما۔ آؤ ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا قرآن نے بیان کیتا ہے، میں تو آدھے گوش گزار کیتا ہے، اے دے جو عقیدے دی بات کی سمجھ آئیے کہ کیڑی نے عقیدہ بیان کیتا ہے کہ نبی سلیمان دے پیر تھلے کیڑی آ جائے تے نبی نو پتہ لگ دا، جب تک کون نہ دسے، اچھیند بولو کون نہ دسے، اللہ نہ دسے، نبی دے پیر تھلے کیڑی آ جائے نبی نو پتہ نہیں لگدا، تے جے رب دسے تے نبی نو ستویں آسمان دیاں خبراں بھی ہو جاندیاں نے۔ اب ایکھو نا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھا رہے نے، صحابہ پیچھے کھڑے نے، تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے دوران نماز اپنیاں جتیاں اتار دیتیاں۔ یہ روایت سنن اربع موجود ہے، مستند روایت ہے، اللہ دے نبی نے دوران نماز اپنیاں جتیاں اتار دیتیاں، صحابہ نے ویکھیا تے صحابہ نے بھی اپنیاں جتیاں اتار دیتیاں۔ اینو آندے جے اطاعت، ہیں جی مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ جدو صحابہ نے نبی پاک نو جتیاں لاندیاں ویکھیا تے انہاں بھی جتیاں اتار دیتیاں، اے نہیں آکیا بعد جو پوچھاں گے کیوں لائی جے، جتیاں اتار دیتیاں، تے جدو میرے نبی علیہ السلام نے سلام پھیریا، توجہ فرمانا، نبی پاک علیہ السلام نے سلام پھیریا تے اللہ دے نبی فرمان دے نے تساں جتیاں کیوں اتار دیتیاں نے؟ آندے نے سونیا توانو جتی لاندیاں ویکھیا تے اساں وی اتار دیتی ہے۔ نبی پاک فرمان دے نے مینوں تے دوران نماز جبرائیل علیہ السلام نے آکے دسیا سونیا تواڈی جتی تھلے گندگی لگی ہے، جتی اتار دیو۔ تواڈی جتی تھلے کی لگی ہے؟ گندگی لگی ہے، جتی اتار دیو۔ میں تے تاں واسطے اتاری ہے۔ صحابہ نے کیا سونے آساں تو آنو ویکھ کے اتار چھڑیے، اطاعت دا اے تقاضا سی۔ میں دسنا کی جانا میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک رب نہ دسے جتی تھلے کی لگ گئے آپ نو بھی پتہ لگدا نہیں لگدا۔ یہ وہی بات کیڑی حضرت سلیمان علیہ السلام دے بارے کہہ رہی ہے، لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون۔ ایک واقعہ سنی آجے ہن آجو دوسرا واقعہ میں سنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سفر تے نکلے نے تے نال لشکر اپنے نال لے کے نکلے نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دے نال ایک ہدہد ہوندا ہے، ہدہد نو نال لے کے نکلتے نے۔ اے دا کام کی ہے؟ اے دا کام میں وے کہ اینے دسنے فلان جگہ تے پانی موجود ہے زمین دے اندر، لہذا ایتھے قافلہ پڑاؤ کر سکتا ہے، ایتھے قافلہ اپنا ڈیرا لگا سکتا ہے، ایتھوں پانی مل جائے گا۔
اے اللہ نے ہود ہود دے اندر خاصیت رکھی ہے، انہوں زیر زمین پانی دیاں اللہ تعالیٰ انہوں جناب ایسا تجربہ رب نے دیتا ہے کہ انہوں پتہ لگ جاندہ ہے۔ اے ہود ہود حضرت سلیمان علیہ السلام دے نال سفران دے اندر رہندہ ہے، تے ایک سفر میں نکلے نے نا تے پانی دی تلاش ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندے نے ہود ہود کتے وے تاکہ انہوں دی ڈیوٹی دے معمور کیتا جائے، وہ جا کے پانی تلاش کرے، جتھے پانی ہوئے گا اتھے جا کے اسی ڈیرے لگا مانگے۔ ہود ہود نو لب دینے، ہود ہود لب دائی نہیں، ہود ہود نو لب دینے تے ہود ہود لب دائی نہیں۔ ویکھے آجے ہود ہود کڈا گوئے، پہلا تے کیڑی دی گل سنی جنا، کیڑی کڈی کو ہوندی ہے اور کڈی کو ہوندی ہے، او پیروں چڑھ دیئے تے تیرے کان تک پہنچ جاندی ہے تے تینوں پتا نہیں لگدا۔ او ایڈی کو کیڑی، او دا سر کڈا کو ہونا ہے، ذرا غور کری ہم آج جا کے کیڑی لب کے نا، او دے تے غور کری او دا سر کڈا کو ہے، او دے سر وچ مغز کڈا کو ہونا ہے۔ اس دماغ وچ رب نے گل پا دیتی ہے کہ غیب اللہ تو سوا کوئی جاندا۔ آج ایڈے وڈے پگڑ بن کے آندے نے، نبی سب جانتے ہیں، ولی سب جانتے ہیں، ایڈے دماغاں والے کہندے نے ولیاں دیاں بلیاں بھی غیب جاندیاں نے۔ تے کیڑی جیدہ مغز تینوں نظر ہی نہیں ہونا، او کی آگ رہی ہے؟ نبی نو نہیں جے پتہ لگنا، لشکریاں نو بھی نہیں پتہ لگنا، تساں پیران تھلے آ جانا ہے۔ اے کیڑی دی گل ہے نا، ہون جڑی گل سنا لگا ہود ہود دی، ایڈی کو سری آلا جانور پرندہ ہے، ایڈی کو سری ہے ہود ہود دی، تے اے غیب نظر نہیں آ رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہون ایک گل کرتے نے، قرآن نے نقشہ کھچے ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ ہود ہود نظر نہیں آ رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندے نے ما لی لا ارى الہدہد، اور مینوں کیے مینوں ہود ہود کیوں نہیں دیستا پیا، مینوں ہود ہود کیوں نظر نہیں آ رہا، ہود ہود کتے غائب ہے، مینوں نظر کیوں نہیں آ رہا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت اچھی بولو ذرا، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ما لی لا ارى الہدہد، مینوں ہود ہود نہیں دیستا پیا، ام کان من الغائبین، یہاں تے پھر وہ اتھے ہے ہی کوئی نہیں، وہ کدھرے غائب ہو گیا ہے۔ اچھا میری اجازت تو بغیر کدھرے ٹر گیا ہے؟ تے آلوے لَوْ أَذْبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اینو عالم دیو، اے میری اجازت تو بغیر کدھرے نکل گیا ہے، یا تے میں اینو سخت سزا دیاں گا، یا میں اینو ذبح کر دیواں گا، یا پھر اپنے غیب ہون دی کوئی دلیل لے کے آئے گا، کوئی ایسا موقف پیش کرے گا کہ جناب میں نو سزا نہ دیا، اپنے غیب ہون دی کوئی وجہ بیان کرے گا، جے نے وجہ بیان معقول نہ کی تھی، یا میں نو سزا دیاں گا، یا میں نو ذبح کر دیاں گا۔ او حضرات ذرا توجہ فرمانا، قرآن دے نہ لفظاں تے غور کرنا، واقعہ ہود ہود دے غائب ہود ہود ہوئے، میرے رب نے عقیدہ میرا تیرا وعدے کر دیتے ہیں۔ عقیدہ کیے نبی سلیمان دے سامنے ہود ہود کوئی نہیں تے نبی نو پتاوی، اچھی بولو نبی نو پتاوی، اگر پتا ہوندہ تے گل کہن دی کی لوڑ دی کتھے گئے ہے، میں نو نظر کیوں نہیں آ رہا، عالم دیو یا اپنے غائب ہون دی وجہ بیان کرے گا، یا میں سخت سزا دیاں گا، یا میں ذبح کر دیاں گا۔ یہ ساریاں گلاں اس بات تے دلالت کر رہی ہیں
کہ نبی سلیمان علیہ السلام نو کوئی پتہ نہیں کہ ہد ہد کتھے وے تے ایتھے ولیاں دے آندے نے 14 طبق روشن ہوئے نے ولیاں نو 14 طبقہ دی ہر شے نظر آ رہی ہے تے نبی نو اپنے لشکر دا ہد ہد نظر نہیں آ رہا اور کہو جی عقیدہ بنا کے بیٹھا ہے کہو جی نظریہ بنا کے بیٹھا ہے کدی قرآن تے پڑھے آگر نبی آندے نے مینو ہد ہد دسدا نہیں تے ساڈا عقیدہ کی ہے ولی 7 زمینہ 7 آسمانہ دی ہر شے جان دے نے اور یارو عقیدہ میں قرآن دے میں ایک عقیدہ تینوں کیویں دساں کہ عقیدہ کی ہے ایک قرآن دے سراسر خلاف میرے پیغمبر دی شریعت دے سراسر خلاف ماشاءاللہ آجو آجو انہوں نے جہار پایا اہلا وسہلا مرحبا دو ہو گئے نے پہلو اچھا حالے 2 گنجائش ہے ماشاءاللہ شیخ صاحب اہلا وسہلا ماشاءاللہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرمان دے نے مالی اللہ ارل ہد ہد اگر کسی بھائی نو کوئی شک ہوئے نا انیاں پارا جے سورہ نمل جے اور سورہ نمل دا دوسرا رکوع میں تو انو سنا رہے ہیں لمبی چوڑی گل کوئی نہیں جا کے ترجمے والا قرآن لے کے انیاں پارا نکال کے سورہ نمل دا دوسرا رکوع سارا پڑھ لینا انشاءاللہ تینوں سارا چانن ہو جائے گا کہ کتاب و سنت دا عقیدہ کی ہے تے آج دا تیرا مولوی تینوں عقیدہ کی دے رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرمان دے نے ما علی اللہ ارل ہد ہد منو ہد ہد نہیں دس رہا کتھے بے عالم دیو یا تے اپنے غیب ہون دی وجہ بیان کرے گا یا پھر میں نو سخت سزا دیاں گا بلکہ ذبائی کر دیاں گا حالے گلاں ہوئی رہیاں نے فَمَكَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ حالے گلاں باتاں ہوئی رہیاں نے تے ہد ہد آ جاندے ہد ہد بولو آ جاندے حضرت سلیمان علیہ السلام دی عدالت وچ پیش ہو جاندے حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندے نے ہاں بھائی کتھے گیا سے اپنے غائب ہون دی وجہ بیان کر یا سزا لین واسطے تیار ہو جا تے ہن ہد ہد کو جواب کی دیندا ہے ہم دے فقالا احط بما لم تحط به فقالا احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين اے نبی سلیمان علیہ السلام جی غصہ نہ کرو میں تو انو ساریاں گلاں دسنا وا میں سبا شہر وچ گیا ساں کتھے گیا ساں سبا شہر وچ گیا ساں جیڑا تہاڈی حکومت دے نال والا شہر ہے میں نال والے ملک سبا دے اندر گیا ساں میں اوتھوں ایسیاں خبراں لے کے آیا جنہ خبراں دا اے نبی جی تو انو پتہ ہی نہیں اے قرآن جے قرآن اگر ادا ترجمہ میں غلط کرا میں مجرم اٹھاؤ اپنے کراج ترجمے والا قرآن پڑھو اے نایتانو حد حد کی جواب دے رہے ہیں اندے احط بما لم تحط به احط بما لم تحط به اے نبی سلیمان جی میں نال دے ملک سبا دے اندر گیا ساں اوتھوں ایسیاں خبراں لے کے آیا جنہ خبراں دا تانوں نبی جی پتہ کوئی نہیں جے وجئتک من سبأ بنبأ یقین پتہ لگا ہد ہد عقیدہ یہ ہوئی ہے کہ نبی نو جب تک دسیا نہ جائے نبی غیب جان دے
گج کے بولو نبی غیب جان دے نہیں جان دے نبی تو ہی جان دے نے جدو عرش والا دسے یا کوئی انسان دسے یا کوئی اور دسے جب تک نبی نو دسیا نہ جائے اس وقت تک نبی نو خبر نہیں ہوندی وَإِنِّي أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ اچھا ہن کئی لوگ آندے نے اے تے گستاخی ہے، اے ہو جا عقیدہ رکھنا کی ہے گستاخی ہے، پھر دا مطلب ہے ہد ہد نے کی تھی، بولو گستاخی کی تھی تے رب نے گستاخ دا ذکر قرآن وچ کر چھڑے ہے۔ ہد ہد نے گستاخی کی تھی تیرے عقیدے دے مطابق تے نبی سلیمان نے انہوں قتل کیوں نہ کروایا؟ کئی سوال اٹھتے نے جواب کتھوں نہ مانگے؟ غور کر، عقل دا استعمال کر، رب نے تینوں سمجھ دیتی ہے، تدبر کر، غور کر، قرآن پڑھ، قرآن نو سمجھ، تیرے عقائد بھی درست ہو جان گے، تیرے اعمال بھی درست ہو جان گے۔ اے آندہ جناب میں ایسیاں خبراں لے کے آیا جنہ دا تو انہوں پتہ نہیں۔ اچھا تے چل پھر خبراں سنا، پھر خبراں کی لے کے آیا؟ ہن خبراں سنے آجے آندہ انی وجدت امرأتن تملکہم، میں ایک بی بی ویکھ کے آیا جیڑی حکمرانی پئی کر دیئے۔ کی ویکھ کے آیا؟ اچھی بولو، او بیبیاں دے پروانے اونچی بولو۔ کئی بیبیاں دے کو بی بی بے نظیر دا پروانہ، کو بی بی نون لیگ آلی دا پروانہ، ہاں جی پروانے نے نا دنیا دے بڑے سارے۔ اے خود خود کی ہم دے انی وجدت امرأتن تملکہم، میں ایک بی بی وے کے آیا جیڑی اونا تے حکومت پئی کر دیئے۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، رب نے انہوں مال بھی بڑا دیتا ہے، اللہ نے دولتاں بھی بڑیاں دیتیاں نے، اللہ نے انہوں خزانے بھی بڑے دیتے ہیں۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، وہ دیکھو لے کہ بڑا عظیم اونچا بڑا بہترین تخت بھی ہے، اور تخت تے بے کے تے اونا تے حکومتاں پہ کر دیئے۔ تے اگلی گالے کو اور بھی ہد ہد دست ہے، ہم دے وجدتہا وقومہا یسجدون للشمس من دون اللہ۔ اور کرول وار واریو، کرول کاٹی والیو، خدا را قرآن نو سمجھو، قرآن تے غور کرو، ہد ہد خبران کی دے رہے ہیں۔ اندہ وجدتہا وقومہا یسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون۔ اندر میں ویکھیا اس بی بی نو بھی تے او دی قوم نو بھی ویکھیا اے سارے سورج دی پوجا کر دینے ہیں، سورج نو سجدہ کر دینے۔ کنو سجدہ کر دینے؟ سارے نہیں بولے کنو سجدہ کر دینے؟ سورج نو سجدہ کر دینے۔ او دی قوم انہوں سجدہ کر دیئے، پھر وہ سارے مل کے سورج دی پوجا کر دینے، سورج دی عبادت کر دینے، سورج نو سجدہ کر دینے۔ تے ہد ہد کر دینے تے کرن دے تینوں کا دی ٹینشن ہے؟ آج بھی کئی آندے نے نا او جی جیڑا جتھے لگا تو آنوں کا دی ٹینشن ہے، لگا رہن دے ہو، ہد ہد تینوں کا دی ٹینشن ہے، تو کیوں ایڈا پریشان ہے؟ اندہ پریشان اس گلوں ماں زین لہم الشیطان اعمالہم، اصل وچ شیطان نے انہاں دے اعمال نو مزین کر کے انہاں دے سامنے پیش کیتا ہے، شیطان نے انہاں نو بٹکا دیتا ہے، شیطان نے انہاں نو گمراہ کر دیتا ہے۔ تے میں نہیں چاہتا اے شیطان دے پیچھے لگ کے جہنم میں جو ٹر جان، او ہد ہد اگر اے سورج دی پوجا کر دینے، سورج نو سجدہ کر دینے، اس بی بی نو سجدہ کر دینے، تے جے انہاں نو نہیں کرنا چاہیے تو پھر سجدہ کرنا کنو چاہیے؟ ہد ہد تو دس نا سجدہ کنو ہونا چاہیے؟ حمد اللہ یسجدو للہ،
اے ہود کہہ رہے ہیں اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ اے ہود اگر سورج نو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اس عورت نو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، پھر سجدہ کنوں کرنا چاہیے؟ ہود آمدہ اللہ یسجد للہ، ہر قسم دا سجدہ اللہ واسطے وے۔ اور تو آڈا بھی جی عقیدہ ہے ذرا گونج پا دیو، ہر قسم دا سجدہ کدے لئیے؟ اچھی بولو اچھو، ہر قسم دا سجدہ کدے لئیے؟ اللہ واسطے۔ نہ نبی نو سجدہ ہو سکتا ہے، نہ ولی نو سجدہ ہو سکتا ہے، نہ کسی پیر نو سجدہ ہو سکتا ہے، نہ کسی زندہ نو سجدہ ہو سکتا ہے، نہ کسی مردہ نو سجدہ ہو سکتا ہے، نہ کسی قبر تے سجدہ ہو سکتا ہے، نہ کسی مزار تے سجدہ ہو سکتا ہے۔ وہ اگر سجدہ ہوئے گا تے کلے عرش رب دے سامنے ہوئے گا۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد جنہاں نو پیارے درود پڑھو ہاں ذرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابہ آئے، آکے اندے نے سونیاں اسی کیسر و کسرا دیاں حکومتاں ویکھے آئے ہاں، انہاں دے بادشاہ تختاں دے بیٹھے نے تے لوگ جدو آندے نے تے آکے انہاں دے سامنے چوک کے سلام کرتے نے، رکوع دے بل ہو کے سلام کرتے نے، سجدے دے بل پہ کے سلام کرتے نے۔ تے اللہ دے نبی ہو تے بادشاہ دنیا دے نے، تسی اللہ دے نبی بھی ہو رسول بھی ہو، تے ساڈا جی کرتے اسی بھی جدو آئیے نا تو آڈے سامنے سجدہ کریے، تو آڈے سامنے چوک کے سلام کریے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام کی فرماندے نے، آپ فرماندے نے میرے دوستو، میرے ساتھیوں، میرے صحابیوں، میری شریعت دے اندر اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ جائز نہیں۔ اگر میری شریعت دے اندر رب تو علاوہ کسے نو سجدہ جائز ہوندا تے میں عورت نو حکم دیندا اپنے خامد نو سجدہ کرے، مگر میری شریعت دے اندر اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ جائز نہیں۔ اس واسطے آج اہل حدیث دا فرزند اس مقام تے بیٹھ کے اعلان کر رہے ہیں، اور لوگوں سنو، سجدہ عبادتن ہوئے، سجدہ تعظیمن ہوئے، سجدہ احترامن ہوئے، ہر قسم دا سجدہ اگر ہو سکتا ہے محمدی شریعت دے اندر تے صرف اللہ اکبر دے سامنے ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ حرام، قبروں کا احترام ان کو سجدہ حرام۔ اچھی بولو، قبروں کا احترام، قبروں کا احترام، مشکل کشا حاجت روا۔ نعرہ تکبیر، حضرت مولانا حافظ عدیل گرجاکی صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا ہود پھر اللہ نو سجدہ کرنا چاہیے؟ آندہ جی بالکل اللہ نو سجدہ کرنا چاہیے، کسے اور نو جائز نہیں۔ اچھا ہود اللہ کون ہے؟ بھئی ہود کو لوگ پوچھ لو اللہ کون ہے، کس اللہ نو سجدہ کرنا ہے؟ تے ہود آندہ اللہ لا الہ، اے شروع سے آج پڑھی سے نا، اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم۔ اللہ ہوئے جیتے تو علاوہ کائنات معبود کوئی نہیں، اور جڑا عرش عظیم دا رب ہے اوہی اللہ ہے، انہی ہر قسم دا سجدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تو علاوہ کسے نو بولو سجدہ کرنا جائز نہیں جے جائز۔ نبی سلیمان علیہ السلام دے سامنے ہود اپنے عقیدے دا تذکرہ پیا کردا جے، تے نبی سلیمان آندے نے اچھا ہود ہن میں تھوڑی تحقیق کراں گا۔ کی کراں گا؟ تو گلاں دے بڑیاں سنائیاں نے، میں تحقیق کراں گا۔
اے جناب کر لو تحقیق تسی میری گل سچی ہے کہ جھوٹی ہے ہن نبی سلیمان خط لکھ دے نے کی لکھ دے نے بولو اے میں صرف آخری گل کر کے تیجا واقعہ میں نہیں سنانا کیونکہ میرے پیچھے نواں لڑا ماشاءاللہ آ گیا ہے تے انہوں تو انہوں انشاءاللہ قرآن دی سنانا ہے تے میں تیسرا واقعہ پھر کدی کسی لے جے منو آکھن گے تے سنا دیاں گا آخری گل سنا کے بعد مکان لگا توجہ فرمانا نبی سلیمان آندے نے میں تحقیق کراں گا تو سچ بولنا ہے کہ جھوٹ بولنا ہے اے جی کر لو تحقیق نبی سلیمان علیہ السلام خط لکھ دینے بولو کی لکھ دینے خط لکھ دینے خط لکھ کے تے ہدہد نو دیتا جا لے جا اس ملکہ دے کول اس بی بی دے کول لے جا وہ دی چولی جا کے خط پا دے تے پھر وہ دے کولو جواب لے کے واپس ہونا ہی اونج نہ آ جائیں میں تے چٹھی دے کے پجا لگا ہمیں وہ تھے بیٹھ جائیں جیڑا جواب وہ تھے ویگی وہ جواب لے کے ہونا ہی تاکہ منو پتا لگے تیری گل صحیح ہے کہ غلط ہے حضرت سلیمان علیہ السلام خط لکھ کے تے ہدہد نو دے دیں دینے قرآن کی حمد ہے اذهب بکتابی ھذا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ اوے کوئی کہانی نہیں جے اے کوئی حقیقت نہیں جے کوئی ناول نہیں جے کوئی ڈائجسٹ نہیں جے رب کعبہ دی قسم اللہ دا قرآن جے رب دا کلام جے آؤ ذرا تسی بھی انہوں سنو سمجھو تے پڑھو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندے نے جا میرا خط لے جا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ انہاں دے سامنے جا کے سٹ دے ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ پھر اوتھے یہ کہ پراں پاسے ہو کے بہ جائیں فانظر ماذا یرجعون ویکھنا ہی کیوں جواب کی دیں دینے او کی ور جواب دیں دینے ور جواب لے کے آئی ہون ایک خط لے کے آ گیا لے آؤ نے ملکہ دی چولی وچ چھٹیا اوے ذرا دھیان کرنا بڑے بڑے پڑھے لکھے ہو آؤ ذرا قرآن تو رہنمائی حاصل کرو اے بی بی نے جدو خط ویکھیا نا انہیں سارے وزیر مشیر کٹھے کر لے تے انہاں نو کٹھیاں کر کے نام دیئے قالت یا ایوہ الملو انی القی الی کتاب کریم اے میرے وزیروں مشیروں میں نو ایک بڑا عزت والا خط ملے ہے اے میرے سرداروں میں نو ایک بڑا عزت والی چٹھی میں نو ملی ہے اے جی ملکہ جی کدے والو آئیے ہم دیئے انہو من سلیمان اے چٹھی حضرت سلیمان والو آئیے انہیں اس چٹھی نو پڑھنا شروع کر دیئے کی کر دیئے پڑھنا شروع آج جے تسی چٹھی لکھو نا تے تو آڈی چٹھی پڑھئیے تے پہلا پتا کی لکھیا ہوندہ ہے 786 کی لکھیا ہوندہ ہے 786 کئیاں اپنیاں گڑیاں تے لکھوا چھڑے ہے 786 آج خط لکھنا تے 786 آج تو فارم فل کرنا تو تے لکھنا 786 آج تو تحریر کرنا تو تے لکھنا 786 اور شیطان نے تیری مات مار چھڑی ہے شیطان نے تینوں ڈوب چھڑیا ہے گمراہی دے اندر قرآن پڑھ تاکہ تینوں ہدایت آئے میں ایک جگہ تے پڑھے ہے کہ اے 786 ہندوان دے ایک بت دے نام دے اے حروف نے اے او دے حروف دی جیڑی تعداد ہے نا وہ کٹھی کیتی جائے تو کنی بندی ہے 786 کی نام ہوتا جی کرشنا کر کے نام ہوتا 10 دینے او دے نام دے آداد بندے نے 786 تے آج مسلمان بسم اللہ دی تھان دے کی لکھ دے 700 کڈی مات ماری شیطان نے تیری انہیں کہا تو ہندوستانوں آ گیا تے کوئی گل نہیں رکھاں گا اتھے ہی تھینوں اور نہ دے بتاں دے ہی رکھاں گا ایاوے نبی سلیمان چٹھی لکھ رہے نے بی بی پڑھ رہی ہے کئی یہ تھے اندر او جی کافرانو چٹھی لکھنی ہوئے پھر 786 لکھ لو بسم اللہ نہ لکھو کیونکہ کافروں دی بیعت بھی کر سکتے ہیں اوہ کافرانو نبی سلیمان علیہ السلام نے چٹھی لکھی ہے تے اتے لکھیا کی ہے بی بی پڑھ دیئے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی سلیمان نے سب تا پہلا لکھیا ہے تے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیا ہے
اور کوئی گل سمجھ آئی دے کہ کوئی نہیں؟ آج تو بات تو سامی اگر لوڑ پوے تو کی لکھنا ہے؟ اچھی پڑھو کی لکھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن 786 نہیں لکھنا۔ اور خدا را کیوں اپنے عقیدے سے بگاڑ پیدا کرتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ، ایک ایک حرف تے رب تینو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ 786 تو 1000 واری بھی لکھنا ہے، ایک نیکی بھی تینو نہیں لبنی۔ نبی سلیمان خط لکھیا تے پہلا کی لکھیا؟ انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان خط دا مضمون بھی سن لو، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمان دے نے او بی بی تے او وزیر و مشیرو سن لو، میرے خلاف بغاوت نہ کرے آجے، سرکشی نہ کرے آجے، میں تو انو دعوت دینا، میرے فرما بردار بن کے میرے کھل آ جاؤ، مسلمان بن کے میرے کھل آ جاؤ۔ اور میں دسنا کی جانا نبی سلیمان علیہ السلام دے واقعات نو رب نے قیامت تک دے لوگاں واسطے بہترین رہنما بنا دیتا ہے، راہبر بنا دیتا ہے۔ عقیدے دی بھی اصلاح ہو رہی ہے۔ ہد دا عقیدہ بھی کیے کہ نبی سلیمان نو جب تک دسیا نہ جائے پتہ لگدا نہیں، پتہ لگدا۔ اور نبی سلیمان خط لکھ دے تے پہلا اللہ دا نام لکھ دے، پہلا رب دی التوحید کا اعلان کر دے، پھر اپنا موقف بیان کر دے۔ آج نبی سلیمان علیہ السلام مینوں موضوع ایتھے پہنچن تو بعد حکم دیتا گیا کہ سلیمان علیہ السلام دا تذکرہ تساں سنانا ہے تے اینا کو سنا سکیاں، باقی جے زندگی رہی کدی آکھو کہ تے پھر سنا دیاں گے۔ باقی ساڑھے کولوں اگر اے ہو جیاں گلنا سننیاں ہوں تو پھر اے امید نہ رکھیا کرو کسی پوچا نال پھیریاں، پوچا نہیں پھیردا، پوچے پھیرن والے تو بڑے لب جان کے ساڑھے کول تے کھریاں گلاں نے۔ اساں عقیدہ بھی بیان کرنا ہے، اساں عمل بھی بیان کرنا ہے، نظریہ بھی بیان کرنا ہے، مسلک بھی بیان کرنا ہے۔ اور اے سارے دا سارا مسلک اہل حدیث ہے، جو رب دا قرآن ہے وہی مسلک اہل حدیث ہے۔ آؤ تو انو بھی دعوت قرآن والا مسلک قبول کر لو۔ سبحان ربی کا رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد